بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مارس ایکشن عمران سیریز ناول بائی ارشاد الاثر جعفری۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ شانگ نہایت ہی پریشانی کے عالم میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سن سٹی کی خفیہ ایجنسی ایکس کے ایجنٹ نہ صرف اس سے زمینی باشندے چھین کر لے گئے تھے بلکہ اس کے بہت سے ساتھی بھی مارے گئے تھے۔ وہ خود بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا تھا، لیکن اب اسے اپنی جان بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسری مرتبہ کی ناکامی سے کنگ مراٹ نے خود اسے مار ڈالنا تھا، اس لیے اس نے ابھی تک رپورٹ بھی نہیں دی تھی۔ وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ کنگ مراٹ کا پیغام آ گیا اور وہ فوراً ہی کنگ مراٹ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تم اکیلے آئے ہو؟ ہمارے معزز مہمان کہاں ہیں؟ معزز کنگ، سن سٹی والے بھی اس مسئلے میں کود پڑے ہیں۔ میں نے بلو سٹی کے کئی سائنسدان اور درجنوں سیکرٹ ایجنٹس کو مار کر زمینی باشندوں کو حاصل کر لیا تھا، لیکن پھر ایکس ایجنسی کے چیف اکاکاک نے دھوکے سے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہمارے بہت سے ایجنٹ مارے گئے اور وہ ہم سے زمینی باشندے چھین کر لے گئے۔ کبھی بلو سٹی والے تم سے مہمان چھین کر لے جاتے ہیں اور کبھی سن سٹی والے، اور تم ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہو، کنگ مراٹ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگا۔ کنگ مراٹ کے ہاتھوں میں ریوالور دیکھ کر شانگ نے بڑی بری طرح سے کانپنا شروع کر دیا۔ زندگی صرف کامیاب لوگوں کے لیے ہوتی ہے شانگ، ناکام لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، کنگ مراٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شانگ پر شعاع فائر کر دی۔ شعاع اس کی گردن سے ٹکرائی اور اسے آگ لگ گئی اور اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ شانگ کے راکھ پہ تبدیل ہونے کے بعد کنگ مراٹ نے ہوا میں ایک خاکہ بنایا اور چند لمحوں بعد ایک مریخی باشندہ آفس میں داخل ہوا۔ اس نے بھی رکوع کے بل جھکتے ہوئے کنگ کو سلام کیا۔ ڈی لانگ، ہمیں تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ ہم تمہیں بی ایجنسی کا نیا چیف بنا رہے ہیں، کنگ مراٹ نے آنے والے سے کہا تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ معزز کنگ، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، آنے والے نے کہا، جسے کنگ نے ڈی لانگ کے نام سے پکارا تھا۔ بی ایجنسی کا سابق چیف شانگ مارا جا چکا ہے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے، کیونکہ وہ ایک مشن میں ناکام ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ مشن تم نے مکمل کرنا ہے۔ اگر تم بھی ناکام رہے تو ہم تمہیں بھی اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاریں گے، کنگ مراٹ نے ڈی لانگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ معزز کنگ، میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا، ڈی لانگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم جانتے ہو کہ شانگ کس مشن پر کام کر رہا تھا؟ جی ہاں معزز کنگ، چیف شانگ زمینی باشندوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ زمینی مہمانوں کو پہلے بلو سٹی والوں نے اور اب سن سٹی والوں نے چھین لیا ہے، ڈی لانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان معزز مہمانوں کو تم نے واپس لانا ہے، اگر سن سٹی والوں کا ایک ایک فرد بھی ہلاک کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ سن سٹی والوں نے ہماری طرف دشمنی کا ہاتھ بڑھا کر اچھا نہیں کیا، کنگ مراٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں ابھی حالات کا جائزہ لیتا ہوں اور سن سٹی کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں، ڈی لانگ نے کہا۔ جانے سے پہلے مجھ سے ملتے جانا، کنگ مراٹ نے کہا تو ڈی لانگ نے سر جھکایا اور پھر آفس سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کنگ مراٹ نے انگلی کی مدد سے ہوا میں ایک خاکہ بنایا تو چند لمحے بعد اسٹار سٹی کا سپر سائنسدان سر لانگ اس کے آفس میں داخل ہوا۔ کنگ مراٹ نے انگلی کا اشارہ کر کے ان کے لیے کرسی ظاہر کر دی۔ تشریف رکھیے سر لانگ، کنگ مراٹ نے سر لانگ سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کے نئے جونیئرز ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میرے نئے جونیئرز بہت ذہین اور سائنسی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، مگر ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے اسٹار سٹی سے باصلاحیت لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ بلو سٹی والوں نے ہم میں بیماری پھیلا دی ہے اور ہمیں علم نہیں ہو سکا اور ہم آج تک اس کی میڈیسن ایجاد نہیں کر سکے۔ اپنی مدد کے لیے ہم نے زمینی باشندوں کو اغوا کیا ہے۔ ان مہمانوں کو کبھی بلو سٹی والے چھین کر لے جاتے ہیں اور کبھی سن سٹی والے، اور ہماری ایجنسی کے لوگ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، کنگ مراٹ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ معزز کنگ، آپ مایوس نہ ہوں، چونکہ زمینی باشندوں کی آمد پہلی بار ہوئی ہے اس لیے ہمارے ایجنٹوں کو ایسے حالات میں کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمارے ایجنٹوں کی کارکردگی بہتر ہوتی چلی جائے گی، سر لانگ نے کہا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلو سٹی اور سن سٹی کے ایجنٹوں کے لیے یہ حالات نئے نہیں ہیں، وہاں زمینی باشندوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، کنگ مراٹ نے اس مرتبہ طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا معزز کنگ، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایجنسی
بہت جلد ان حالات کو کنٹرول کر لے گی۔ سرلانگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اسی لمحے آفس کی دیوار پر ڈی لانگ کا خاکہ بنا، جس کا مطلب تھا کہ ڈی لانگ کنگ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ کنگ مراٹ نے انگلی کا اشارہ کر کے دروازہ ظاہر کر دیا۔ جب کنگ مراٹ خود کسی کو طلب کرتا تھا تو وہ خود ہی کنگ کے آفس کا دروازہ ظاہر کر کے اندر آ جاتا تھا، جبکہ اگر کوئی کنگ کے بلائے بغیر آنا چاہتا تھا تو اس کا خاکہ دیوار پر ظاہر ہو جاتا تھا، جس سے اگر کنگ اندر آنے کی اجازت دیتا تو وہ اندر آ جاتا تھا۔ کنگ مراٹ نے دروازہ ظاہر کر کے ڈی لانگ کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور ڈی لانگ اندر داخل ہو گیا۔ بیٹھو ڈی لانگ، کنگ مراٹ نے انگلی کا اشارہ کر کے اس کے لیے بھی کرسی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ معزز کنگ، ڈی لانگ نے جھکتے ہوئے کہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سرلانگ بی ایجنسی کا نیا چیف ڈی لانگ ہے، شانگ کو اس کی ناکامی پر موت کی سزا مل چکی ہے۔ کنگ مراٹ نے سرلانگ سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ڈی لانگ کو غور سے دیکھنے لگا۔ معزز کنگ، میں نے سن سٹی میں اپنے موجود ایجنٹوں سے رپورٹ لی ہے۔ کیا بتایا ہے انہوں نے اپنی رپورٹ میں؟ معزز کنگ، ہمارے ایک زمینی مہمان تنویر کا مقابلہ سن سٹی کی خفیہ ایجنسی ایکس کے چیف سے بھرے میدان میں ہوا ہے، جس میں سن سٹی کے چیف کو شکست ہوئی ہے۔ اس شکست کے نتیجے میں سن سٹی کی پرنسس اتیکوک نے چیف کو موت کی سزا دے دی ہے۔ سن سٹی کے کنگ نے یہ مقابلہ باقاعدہ اعلان کے ساتھ کرایا تھا۔ اعلان یہ تھا کہ جو یہ مقابلہ جیتے گا اس کی شادی پرنسس اتیکوک سے کر دی جائے گی، اور اب تیسرے روز تنویر کی شادی اتیکوک سے ہو رہی ہے، جبکہ پرنسس کی شادی سے اگلے روز کنگ زمینی لڑکی جولیا سے شادی کریں گے۔ ان کے سائنسدان سر ڈاگوگ نے بتایا ہے کہ ان شادیوں کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ سپر صلاحیتوں کے مالک ہوں گے، وہ دنیا پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے تیسرے ساتھی عمران کا دماغ فوڈ کیپسول میں منتقل کر کے کنگ وہ کیپسول خود کھائیں گے تاکہ وہ سپر مائنڈ بن جائیں۔ ڈی لانگ نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ ارادے ہیں کنگ اتاکوک کے، لیکن ہم اس کے یہ ارادے پورے نہیں ہونے دیں گے۔ ڈی لانگ، تم نے مہمانوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ معزز کنگ اتاکوک نے ہمارے مہمانوں کو اپنے ذاتی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا ہے، اور اس گیسٹ ہاؤس کا دروازہ کنگ اتاکوک کے بیڈ روم سے کھولا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم قوانین کے مطابق کنگ اتاکوک کے بیڈ روم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اب اگلی کارروائی ہمیں خود کرنی پڑے گی، کنگ مراٹ نے کہا۔ معزز کنگ اتاکوک کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ انہوں نے وہ بات سوچی جو آپ کے اور میرے ذہن میں بھی نہیں آئی۔ واقعی اگر انہوں نے زمینی لڑکی سے شادی کر لی تو ان کی اولاد انقلابی پیدا ہوگی، اس لیے کنگ اتاکوک کی شادی اس زمینی لڑکی سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو اس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، سرلانگ نے کہا۔ تو کنگ مراٹ، جو پہلے ہی سوچوں میں گم تھا، سرلانگ کی بات سن کر مزید سوچوں میں غرق ہو گئے۔ کیا واقعی زمینی عورت سے شادی کرنے کے نتائج اچھے برآمد ہوں گے؟ صرف اچھے نہیں بلکہ انقلابی کہیے، سرلانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈی لانگ، شادی تیسرے دن ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ابھی 2 دن ہیں۔ ہم ان 2 دنوں میں حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ کل رات ہم ایکشن میں آئیں گے اور اس مشن کو ہم خود لیڈ کریں گے۔ تم نے اپنی مکمل ایجنسی کو الرٹ رکھنا ہے، کنگ مراٹ نے کہا۔ جی معزز کنگ، ہم ہر طرح سے اور ہر لمحہ تیار ہیں، ڈی لانگ نے کہا۔ اب آپ دونوں جائیں، ہم علیحدگی میں بھی اس بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، کنگ مراٹ نے ان دونوں سے کہا۔ تو وہ اٹھے اور آفس سے باہر نکل گئے، جبکہ کنگ مراٹ واقعی سوچ میں ڈوب گئے۔ بلو سٹی کے کنگ پارک اپنے آفس میں بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ رک گئے اور پھر انہوں نے انگلی کا اشارہ کر کے ہوا میں ایک خاکہ بنایا اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد ان کے آفس کی دیوار میں دروازہ نمودار ہوا اور ایک مریخی باشندہ ان کے آفس میں داخل ہوا۔ اس نے جھک کر کنگ کو سلام کیا۔ بیٹھو شاموک، کنگ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنے والے سے کہا۔ شکریہ معزز کنگ، شاموک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو کہ اسٹار سٹی کی خفیہ ایجنسی بی نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے۔ ہمارے مایہ ناز سائنسدان سر اناک کو انہوں نے ہلاک کیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے 6 جونیئرز اور خفیہ ایجنسی زیڈ کے کئی ایجنٹ بھی مارے گئے ہیں۔ سر اناک کی موت ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ جی معزز کنگ، میں تمام حالات سے باخبر ہوں۔ اسٹار سٹی کی ایجنسی زمینی باشندوں کو اغوا کر کے لے گئی ہے جن پر سر اناک تجربات کرنا چاہتے تھے، شاموک نے کہا۔ یہ ہماری خفیہ ایجنسی زیڈ کی ناکامی ہے اور اس ناکامی کا ذمہ دار برماگ ہے، کنگ پارک نے کہا۔ یقیناً معزز کنگ ہی اس بارے میں بہتر جانتے ہیں، شاموک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو کنگ پارک نے شاموک کی بات سن کر اسے غور سے دیکھا اور پھر اس نے ہوا میں برماگ کا خاکہ بنایا۔ تو چند لمحوں بعد برماگ بھی آفس میں حاضر ہو گیا۔
اس نے بھی رکوع کے بل جھک کر کنگ پاک کو سلام کیا۔ برماغ، اسٹار سٹی والا کیسے کامیاب ہو گئے؟ کنگ پاک نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کنگ پاک نے اس کے بیٹھنے کے لیے کرسی ظاہر نہیں کی تھی اور کنگ پاک کے بات کرنے کے انداز سے برماغ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے ہاتھ سے پسینہ صاف کیا۔ معزز کنگ، میرے انتظامات میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسٹار سٹی کے کنگ نے ایجنسی بی کے ایجنٹوں کو جینز تبدیلی کر کے انجیکشن لگا دیے تھے۔ وہ لوگ انتہائی چھوٹے چھوٹے جانوروں میں تبدیل ہو کر سر اناک کی لیبارٹری میں داخل ہو گئے۔ جانوروں میں تبدیل ہونے کی وجہ سے انہیں مشینیں چیک نہیں کر سکیں اور انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کر لی۔ وجہ کوئی بھی ہو برماغ، ناکامی تو ناکامی ہوتی ہے اور دفاعی معاملات میں ناکامی تو ناقابل معافی ہوتی ہے۔ تمہاری ناکامی کی وجہ سے ہم سر اناک سے محروم ہو گئے ہیں۔ معزز کنگ، مجھے ایک موقع دیں، آپ کو آئندہ شکایت نہیں ہوگی۔ برماغ نے اس مرتبہ باقاعدہ کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ کنگ پاک کے انداز سے اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونا والا ہے۔ تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تاکہ ہمارا کوئی اور قیمتی سائنسدان ضائع ہو جائے، کنگ پاک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو برماغ کا جسم بری طرح کپانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کنگ پاک کے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگا۔ معاف، برماغ نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات مکمل نہ ہو سکی کیونکہ کنگ پاک نے اس پر شعاع فائر کر دی تھی۔ شعاع اس کے ماتھے سے ٹکرائی اور برماغ کے منہ سے دردناک چیخ نکلی اور اس کے جسم کو آگ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں برماغ کا جسم جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس کی راکھ بھی غائب ہو گئی۔ شاموک، تم نے ناکام لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کنگ پاک نے شاموک سے مخاطب ہو کر کہا۔ شاموک اس دوران مکمل طور پر خاموش رہا تھا۔ کنگ پاک کی بات سن کر وہ فوراً ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کنگ پاک کو ایک بار پھر رکوع کے بل جھک کر سلام کیا۔ جی معزز کنگ، میں ناکام لوگوں کے انجام سے واقف ہوں۔ پورے مریخ پر یہی دستور ہے، ناکام لوگوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تمہارا سابقہ ریکارڈ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم تمہیں زیڈ ایجنسی کا نیا چیف مقرر کرتے ہیں۔ شاموک آپ کے اعتماد پر پورا اترے گا، شاموک نے کہا۔ اسٹار سٹی میں ہمارے ایجنٹس موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کرو اور ہمیں رپورٹ دو، اس کے بعد ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے، کنگ پاک نے کہا۔ بہت بہتر، میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو رپورٹ کرتا ہوں، شاموک نے کہا تو کنگ پاک نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ آفس سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کنگ پاک نے ہوا میں اشارہ کر کے ایک اور خاکہ بنایا تو چند لمحوں بعد آفس کا دروازہ ظاہر ہوا اور سر یوباگ آفس میں داخل ہوئے۔ سر اناک کے بعد سائنس کی دنیا میں سر یوباگ کا نام تھا۔ سر یوباگ بہت بڑے سائنسدان تھے۔ کنگ پاک نے سر اناک کی لیبارٹری سر یوباگ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سر یوباگ نے بھی آفس میں داخل ہو کر رکوع کے بل جھکتے ہوئے کنگ پاک کو سلام کیا۔ تشریف رکھیے سر یوباگ، کنگ پاک نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ شکریہ معزز کنگ، سر یوباگ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمیں سر اناک کی المناک موت کا بہت دکھ ہے، وہ بلو سٹی کا بہت قیمتی سرمایہ تھے، کنگ پاک نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو سر یوباگ نے بھی اپنے چہرے پر غم کے تاثرات پیدا کر لیے۔ آپ درست فرما رہے ہیں معزز کنگ، سر اناک جیسا سائنسدان پورے مریخ میں کہیں نہیں ہے۔ سر اناک بہت سے اہم پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے، ان کے ادھورے پروجیکٹس کو اب آپ نے مکمل کرنا ہے، ان کی لیبارٹری کا چارج آپ سنبھال لیں، کنگ پاک نے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی معزز کنگ، سر یوباگ نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے کہا اور اسی لمحے دیوار پر شاموک کا چہرہ نمودار ہوا۔ کنگ پاک نے انگلی کا اشارہ کر کے اس کے لیے دروازہ ظاہر کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور شاموک آفس میں داخل ہوا۔ اس نے جھک کر کنگ پاک کو سلام کیا۔ ہاں شاموک، کیا رپورٹس ہیں؟ معزز کنگ، رپورٹس انتہائی چونکا دینے والی ہیں۔ تمہید مت باندھو، سیدھی رپورٹ پیش کرو۔ بہت بہتر معزز کنگ، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ معزز کنگ، زمینی باشندے اس وقت سن سٹی میں ہیں۔ سن سٹی کی خفیہ ایجنسی ایکس نے انہیں اسٹار سٹی والوں سے چھین لیا ہے۔ سن سٹی کے کنگ اتاکوک نے ایک زمینی باشندے کا مقابلہ میدان میں ایکس ایجنسی کے چیف سے کرایا ہے، جس میں زمینی باشندہ فتح یاب ہوا۔ اس کامیابی پر اس زمینی باشندے سے پرنسس اتیکو کی شادی ہوگی اور زمینی لڑکی سے کنگ اتاکوک خود شادی کریں گے، جبکہ تیسرے زمینی انسان کے دماغ کو فوڈ کیپسول میں تبدیل کر کے کنگ اتاکوک اپنی غذا بنائیں گے۔ اوہ، زمینی انسانوں سے مریخی انسانوں کی شادیاں، اس سے کیا ہوگا؟ کنگ پاک نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ان کے سائنسدان کے مطابق ان شادیوں کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ دنیا پر حکمرانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ سن سٹی والے آئندہ 40-50 برسوں میں نہ صرف پورے مریخ بلکہ زمین پر بھی حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں، شاموک نے کہا۔ کیا ایسا ممکن ہے سر یوباگ؟ بالکل معزز کنگ، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس زمینی لڑکی کی شادی کنگ اتاکوک سے نہیں بلکہ ہم سے ہونی چاہیے۔
آپ کی سوچ بالکل صحیح ہے معزز کنگ، زمینی لڑکی سے صرف آپ کی ہی شادی ہونی چاہیے، سیوباگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم ابھی تک یہیں موجود ہو، اب تک تو ان باشندوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا، کنگ پارک نے شاموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ معزز کنگ، زمینی باشندے اس وقت کنگ اتاکوک کے ذاتی گیسٹ ہاؤس میں موجود ہیں، اور اس گیسٹ ہاؤس کا راستہ کنگ اتاکوک کے بیڈ روم سے جاتا ہے۔ قوانین کے مطابق ہم آپ کی رہنمائی میں تو کنگ اتاکوک کے بیڈ روم میں جا سکتے ہیں، علیحدہ نہیں جا سکتے۔ اوہ، کنگ اتاکوک نے نہایت ہوشیاری سے کام لیا ہے، لیکن ہم اس کی ہوشیاری خاک میں ملا دیں گے۔ ہم خود اس مشن پر جائیں گے۔ کب ہونی ہے ان کی شادیاں؟ تیسرے دن پرنسس اتاکوک کی شادی ہے، اور اس سے اگلے روز کنگ اتاکوک شادی کریں گے۔ ہرگز نہیں، کنگ اتاکوک یہ شادی ہرگز نہیں کر سکے گا۔ شاموک، تم جاؤ اور ہر لمحہ تیار رہو، ہم کسی وقت بھی تمہیں بلا سکتے ہیں۔ اور سر یورباگ، آپ بھی اب جا کر سر اناک کی لیبارٹری کا چارج سنبھال لیں، ہم اس وقت ایک نہایت اہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ کنگ پارک نے اب پہلے شاموک اور پھر سر یورباگ سے مخاطب ہو کر کہا، تو ان دونوں نے مؤدبانہ انداز میں کنگ پارک کو سلام کیا، اور پھر وہ دونوں آفس سے باہر نکل گئے۔ ان کے آفس سے جانے کے بعد کنگ پارک نے ہوا میں ایک خاکہ بنایا، لیکن کافی دیر گزر گئی مگر کوئی بھی آفس میں داخل نہ ہوا، تو کنگ پارک نے ایک بار پھر انگلی سے ہوا میں وہی خاکہ بنایا اور کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اب بھی کافی دیر گزر گئی اور کوئی نہ آیا، تو کنگ پارک کے چہرے پر جھلاہٹ کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہوا میں خاکہ بنایا تو چند لمحوں بعد ان کے آفس کی دیوار میں دروازہ ظاہر ہوا، اور کنگ پارک کے خاکے کے مطابق ایک مریخی عورت اندر آ گئی، جو شان بے نیازی سے چلتی ہوئی کنگ پارک کے قریب آئی، اور کنگ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف رکھیں معزز کوئن، کنگ پارک نے مؤدبانہ لہجے میں اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ معزز کنگ، آپ نے ہمیں کیسے یاد کیا ہے؟ آنے والی خاتون نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ آپ کے شوہر کنگ اتاکوک ایک اور شادی کر رہے ہیں، اور شادی بھی ایک زمینی عورت سے۔ کنگ پارک نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا، جو کنگ اتاکوک کی بیوی تھی۔ جی ہاں، کنگ تو شادیاں کرتے رہتے ہیں نا، آپ نے بھی تو 10 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، کوئن نے کہا، تو کنگ پارک کے چہرے پر شرمندگی بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اعتراض ان کی شادی پر نہیں ہے، بلکہ اس زمینی عورت پر ہے، اور آپ کی سوتیلی بیٹی بھی ایک زمینی مرد سے شادی کر رہی ہے۔ ان کی اولاد تو آپ کی اولاد سے بہت آگے نکل جائے گی، آپ کی اولاد خادم ہوگی اور ان کی اولاد حکمران۔ کنگ پارک نے سن سٹی کی کوئن سے کہا، تو کوئن سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، سنا تو میں نے بھی ہے کہ ان شادیوں کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ سپر جینٹس ہوں گے، جینز ہوں گے۔ کوئن نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو چاہیے کہ آپ یہ شادیاں ہرگز نہ ہونے دیں۔ کنگ پارک نے کہا، میں ان شادیوں کو کیسے روک سکتی ہوں؟ یہ کنگ کا فیصلہ ہے۔ کوئن نے کہا، آپ چاہیں تو ان شادیوں کو روک سکتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ آپ کے لیے بہت آسان ہے، جب کنگ سو رہے ہوں تو آپ زمینی باشندوں کو اپنے ہوم سے فرار کرا دیں، آپ ان کے لیے تمام دروازے اوپن کر دیں اور انہیں اپنے ہوم سے باہر نکال دیں۔ کنگ پارک نے کہا، محل کو مریخی ہوم کہتے تھے، انہیں ہوم سے نکالنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہیں بھاگ تو نہیں سکتے، ہمارے اہلکار انہیں دوبارہ پکڑ لیں گے۔ وہ انہیں نہیں پکڑ سکیں گے، ہم اپنے ایجنٹس وہاں بھیج دیں گے جو ان زمینی باشندوں کو قتل کر دیں گے۔ کنگ پارک نے کہا، تو ان کی قتل کا سن کر کوئن پریشان ہو گئی۔ بلا وجہ کسی کو قتل کرنا اچھی بات تو نہیں ہے، کوئن نے کہا۔ یہ قتل بلا وجہ نہیں ہے معزز کوئن، اگر وہ زمینی باشندے مریخ پر رہے تو یہاں جنگ چھڑ جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب سے یہ زمینی باشندے مریخ پر آئے ہیں، مریخ کے یہ 3 ملک سن سٹی، اسٹار سٹی اور بلو سٹی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ان کی وجہ سے کئی سائنسدان اور کئی حکومتی اہلکار مارے گئے ہیں۔ معزز کوئن، اگر یہ مزید کچھ عرصہ مریخ پر رہے تو یہاں ہر طرف قتل عام ہوگا، تینوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی، بہت زیادہ فساد برپا ہوگا، اس لیے ہمیں ان فسادات کو ہونے سے پہلے ہی روکنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ کی بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کوئن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن کیا معزز کوئن؟ اگر کنگ اتاکوک کو معلوم ہو گیا کہ یہ میں نے کیا ہے تو وہ مجھے زندہ جلا دیں گے، کوئن نے کہا۔ انہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے، آپ پورے ہوم کا اسکرین سسٹم آف کر کے یہ کارروائی کریں، کنگ پارک نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ اسکرین سسٹم تو آٹومیٹک ہے اور اسے سپر کمپیوٹر کنٹرول کرتا ہے، ہم اسے آف نہیں کر سکتے، کوئن نے انکار کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کنگ اتاکوک کا دماغ پڑھ سکتی ہیں، کنگ کے دماغ میں سپر کمپیوٹر کا کوڈ محفوظ ہوگا، آپ اس کوڈ سے کمپیوٹر کو 1 منٹ کے لیے آف کر دیں تو یہ تمام کارروائی ہو سکتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، کوئن نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے معزز کوئن، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کے بچے خادم بن جائیں گے۔ کنگ پارک نے اسے بچوں کے مستقبل سے ڈراتے ہوئے کہا، تو وہ سوچ میں ڈوب گئی۔
اچھا میں کوشش کرتی ہوں۔ چل نموبات کوئن نے نیم رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ موزس کوئن کوشش نہیں، آپ نے ہمت کرنی ہے، کنگ پارک نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہمت کرتی ہوں، کوئن نے اس مرتبہ مکمل رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے۔ اب آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جب ان زمینی باشندوں کو اپنے ہوم سے نکالیں تو مجھے اطلاع کر دیں۔ کنگ پارک نے کوئن کی رضامندی پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اطلاع کر دوں گی، اب میں چلتی ہوں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ ہماری اس ملاقات کا بھی کنگ اتاکوک کو علم نہیں ہونا چاہیے، کوئن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں بھی کنگ اتاکوک کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا۔ کنگ مراٹ سے بھی انہی زمینی باشندوں کی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں، ورنہ تو میں انہیں بھی اپنا بھائی سمجھتا تھا، کنگ پارک نے کہا تو کوئن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی کنگ پارک نے ہوا میں شاموک کا خاکہ بنایا تو وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ شاموک، ہم تمہیں اطلاع دیں گے کہ وہ زمینی باشندے کنگ اتاکوک کے ہوم سے باہر نکلیں گے اور تم ان کے ہوم سے کے قریب رہنا۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں تم نے زمینی لڑکی کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے آنا ہے، جبکہ زمینی مردوں کو آگ میں جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ کنگ پارک نے اس مرتبہ شفاقانہ لہجے میں کہا تو شاموک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔